حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑا اچھا خاصا مجمع ہے، اور ابھی آپ کے سامنے مداح خیر الانام خواجہ غلام سرور صاحب نے بڑی اچھی نعت خوانی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بڑے بڑے علماء اہل سنت اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، محققین بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں، مفکرین بھی ہیں، معدبین بھی ہیں، بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ میرے بالکل داہنے جانب ایک قوم کا درد رکھنے والا عالم، سماج کا درد رکھنے والا عالم، حقیقت میں جسے عالم کہلانے کا حق ہے، جسے نباز قوم و ملت کہلانے کا حق ہے، اور جو اپنے خداداد علمی صلاحیت اور اپنی تفکرات اور اپنے مدبرانہ علم کے طور پر ہر اعتبار سے ایک جامع عالم یہاں تشریف فرما ہے، جن کا نام حضرت مولانا نظام الدین مصباحی صاحب ہے۔ قوم کا کام اگر سیکھنا ہے دیکھنا ہے تو حضرت سے سیکھیں اور کریں۔ بڑی اچھی اصلاح بھی ہو رہی ہے الحمدللہ، ہر اسٹیج پہ اصلاح کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنے ہیں بیٹھے ہیں، بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا۔ جلسے میں آئے ہیں تو صرف ہائے ہائے واہ واہ نعرے تکبیر کے لیے نہیں، آج ہم سنیوں کے جو جلسے ہوتے ہیں نا، ایک تو بڑی دیر میں اس کو شروع کیا جاتا ہے، ٹائم پاس بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ ہائے ہائے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ کہیے، ماشاءاللہ کہیے، لیکن یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی شادی بغیر جہیز کے کرتے ہیں؟ تھوڑی سی بات پہ آپ کو غصہ آ گیا، نعرہ لگاتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور تھوڑی سی مائک کی بات آ گئی، کیا سب کو غصہ آ گیا؟ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ کیا نبی کا عشق آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ تھوڑی سی بات پہ غصے کے مارے پاگل ہو جائیں؟ آپ اندازہ لگائیں، دلی کی سرزمین کو یاد کریں اور علاقوں کو یاد کریں جہاں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، ہوا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کی طرف سے گولی چلی تھی، مسلمانوں کی طرف سے پتھر چلے تھے، مسلمانوں کی طرف سے لاٹھی ڈنڈے کے بوچھار ہوئے تھے؟ نہیں، شیطان اپنا کام کر گیا، شیطان اپنا کام کر گیا، بھیڑ پہ پتھر مارا کوئی اور، مارا گیا مسلمانوں کو، بھیڑ پہ حملہ کوئی اور، تکلیف دی گئی مسلمانوں کو۔ ابھی آپ نے جو حرکت یہاں پہ کی ہے، کیا یہ حرکت بہتر ہے آپ کی؟ یہ اچھی حرکت ہے آپ کی؟ غصے میں کھڑے ہو گئے سبھی لوگ، آئے ہیں جلسے میں آج سیکھنے کے لیے آئے ہیں، غصے میں ڈوبنے کے لیے نہیں۔ مائک خراب ہوا تو ہونے دینا، ہمیں نبی کی نعت پڑھنی ہے، مائک بھاڑ میں جائے، اگر نبی کا عشق ہے تو بغیر مائک کے نبی کا دیوانہ پڑھ کر یہ کیا ناٹک بنا رکھا ہم لوگوں نے؟ کہتے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں، سنی ہیں، عشق رکھتے ہیں نبی سے، پیار کرتے ہیں نبی سے، اور شیطان کے داؤں میں فوراً آ کر کے پھنس جاتے ہیں۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ نیک کام کریں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ اچھا کام کریں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ جلسہ کریں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ مدرسہ چلائیں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ قرآن کی تلاوت کریں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ نبی کی نعت پڑھیں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ نماز پڑھیں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ روزہ رکھیں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ زکات دیں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ صدقہ کریں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ خیرات کریں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا ماں باپ کی خدمت کریں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ بھائی بھائی مل کے رہے، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان خوشحال زندگی گزارے۔ شیطان تو ہر قدم پر آپ پر
کرنے کے لیے تیار ہے. ہم کو شیطان کے سارے حربوں کو ناکام بنانا ہے. ہمیں شیطان کے سارے حربوں کو ناکام بنانا ہے. حدیث رسول سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان الغضب من الشیطان والشیطان من النار وتطفئ النار بالماء. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. کدھر سے ہے؟ ان الغضب من الشیطان, یہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے. والشیطان من النار, اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے. یہ شیطانی حرکت ہے غصے میں آنا. آپ جس حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں نا, اسی حسین کے ابا کا فرمان سن لیں, اسی حسین کے والد کا فرمان سن لیں. مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی پہلوان کو زمین پہ گرا دے, سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے. سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے. میں صرف خطاب ہی نہیں کرتا, مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا بھی. جس طرح میں درسگاہ میں پڑھاتا ہوں انشاءاللہ آج اسی طرح میں تقریر کروں گا. آپ نے جو نیٹ پہ سنا ہوا, آج تقریر میری ویسی نہیں ہوگی, آج میری تقریر کسی اور انداز میں ہوگی. تو آپ نے سن لیا شیطان کی طرف سے یہ غصہ ہے. اور حضرت علی فرماتے سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے. ابھی ایک ہمارے بڑے قریب عالم دین نے کہا, مولانا شکیل صاحب آپ نعت ضرور پڑھ دیجئے گا. ہم نے کہا موڈ نعت والا نہیں رہ گیا ہے, دماغ کچھ ہمارا الجھ گیا ہے, کیونکہ جب مسلمان الجھتا ہے تو ادھر تکلیف ہونے لگتی ہے. مسلمان جب غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو درد ہونے لگتا ہے, کیونکہ قوم کا درد ہے سینے کے اندر, قوم اور سماج کا درد ہے اس دل کے اندر. جب قوم کے طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے, محمد شکیل اختر نظامی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کلیجہ جلتا ہے, خون جلنے لگتا ہے اور درد ہوتا ہے دل میں, یار ہو کیا گیا ہمارے لوگوں کو. لیکن آئیے میں اس عالم کے دل کو نہیں توڑوں گا, چاہت کو نہیں توڑوں گا. ایک چھوٹا سا بچہ ملا, کہا مولانا شکیل صاحب آپ وہاں گئے تھے جلسے میں, مچھلی گاؤں, وہاں نعت پڑھے تھے, یہاں بھی سنا دیجئے گا. کئی لوگوں نے کہا نعت پڑھ دیجئے گا, لیکن نعت تو ہمارے پڑھے ہیں اڑیسہ سے آنے والے نبی کے وہ دیوانے جنہوں نے حقیقت میں مجمع کو سنبھال کے رکھا ہے اور دلوں کے اندر نبی کے عشق کو ڈال دیا ہے. اور ہمارے نوجوان, ہمارے بزرگ, ہماری ماں بہنیں نبی کے عشق میں مچل رہے سارے لوگ. اللہ کرے آپ زندگی بھر نبی کے عشق میں مچلیں, زندگی بھر نبی کے محبت میں مچلیں. اور اسی کی ضرورت ہے, کیونکہ بغیر عشق محبت کے, بغیر عشق نبی کے, بغیر عشق رسول کے نہ نماز ہماری قبول ہوگی, نہ روزہ قبول ہوگا, نہ کوئی عمل قبول ہوگا. کیونکہ سارے اعمال اگر نبی کے محبت کے بغیر ہیں تو سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے. اور جس عمل میں نبی کی محبت شامل ہے وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے. آئیے میں دو چار شعر پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی علامہ حسن رضا خان, علامہ حسن رضا خان لکھتے ہیں, تمہارا نام مصیبت میں جو لیا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جو لیا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جو لیا ہوگا, تو اس کا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, تو اس کا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. اور نبی کے شان عظمت کو دیکھیں, نبی کے رتبے کو دیکھیں, نبی کے قدر و منزلت کو دیکھیں, نبی کا عرفہ مقام کیا ہے وہ دیکھیں, نبی کا بلند رتبہ کیا ہے وہ دیکھیں. اعلیٰ حضرت کے بھائی بڑے اچھے انداز میں لکھتے ہیں, دکھائی جائیں گی محشر میں شان محبوبی, دکھائی جائیں گی محشر میں شان
ہی کہ آپ ہی کا کہاں کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا اور قیامت کا نفسی نفسی کا دن ہوگا بڑا خطرناک دن ہوگا ایسا دن ہوگا میدان محشر قائم ہے لوگ حاضر ہیں امتیں پریشان ہیں سن لو اے لوگو قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا مصطفیٰ کس کیفیت میں ہوں گے مصطفیٰ کس سچویشن میں ہوں گے مصطفیٰ کن حالات میں ہوں گے مصطفیٰ کا مقام دیکھیں مصطفیٰ کا رتبہ دیکھیں مصطفیٰ کی شان میدان محشر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے ہیں ہم گنہگاروں سے کتنی محبت ہے ہم سے اور آپ سے دنیا میں اگر کسی ماں کا بیٹا کچھ دیر کے لیے غائب ہو جائے ماں تڑپتی ہے بلکتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے میرا لال نظر نہیں آ رہا کبھی ادھر جاتی ہے میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا کبھی پڑوسن سے پوچھتی ہے میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا کبھی اپنے باپ سے پوچھتی ہے بیٹا نظر نہیں آ رہا کبھی بڑے بیٹے سے پوچھتی ہے بیٹا نظر نہیں آ رہا جو ملتا ہے اس سے کہتی ہے میرا لال نظر نہیں آ رہا اگر کسی ماں کا عزیز بیٹا اچانک غائب ہو جائے نظر نہ آئے تو ماں تڑپتی ہے ماں بلکتی ہے ماں کا حال یہ ہوتا ہے لیکن اے لوگوں سنو قرآن مقدس کا 30واں پارہ ہے 30ویں پارے میں سورہ عبس ہے سورہ عبس کی آیت کریمہ ہے اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اللہ فرماتا ہے دن ایسا آنے والا ہے جب بھائی سے دور بھاگے گا ماں بیٹے سے دور بھاگے گی بیٹا ماں سے دور بھاگے گا باپ بیٹے سے دور بھاگے گا شوہر بیوی سے دور بیوی شوہر سے دور باپ بیٹے سے دور کوئی کسی کا پرسہ لال کے لیے تڑپ رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے اپنے لگتے جگر کے لیے تڑپ رہی ہے بیٹا نظر نہیں آیا تو ماں تڑپ گئی باپ تڑپ گیا بیٹا گیا تو کہاں گیا نظر نہیں آ رہا نور نظر نہیں آ رہا دل کا چین نظر نہیں آ رہا اگر دنیا میں بیٹا نظر نہ آئے تو ماں تڑپتی ہے باپ تڑپتا ہے بھائی تڑپتا ہے بہن تڑپتی ہے یار ہو کیا جس دنیا میں جس لال کل کے ماں تڑپتی ہے قیامت کا ہولناک اتنا بڑا منظر ہوگا اتنا ہولناک منظر ہوگا دنیا میں جو ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہے نا وہ ماں بھی قیامت کے دن بیٹے کو بھول جائے گی جو باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتا ہے نا وہ باپ بھی بیٹے کو کچھ دیر کے لیے بھول جائے گا یار جہاں باپ کی محبت کام نہ دے جہاں ماں کی محبت کام نہ دے جہاں بھائی کا پیار کام نہ دے جہاں بہن کی شفقتیں کام نہ دے جہاں ساری محبتیں ناکام ہو جائیں گی وہاں مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی وہاں مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں یار ایک ماں کیا تڑپتی ہے اپنے لگتے جگر کے لیے ایک ماں کیا مچلتی ہے اپنے بیٹے کے لیے نبی کے مقام کو دیکھیں اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا ایک شعر اور سماپت کرنا شاعر لکھتے ہیں علامہ حسن رضا خان کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری نفسی کے عالم میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں امتیں سب کی بارگاہ میں حاضری دیں گی آدم علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی اذهبوا الی غیری آج میں اپنے آپ میں ڈوبا ہوں جاؤ کہیں اور جاؤ حضرت شیش بھی کہیں گے نفسی اذهبوا الی غیری حضرت ہود بھی کہیں گے نفسی اذهبوا الی غیری حضرت ابراہیم بھی کہیں گے نفسی اذهبوا الی غیری حضرت اسماعیل بھی کہیں گے اسحاق بھی کہیں گے یوسف بھی کہیں گے یعقوب بھی کہیں گے موسیٰ بھی کہیں گے حضرت سلیمان بھی کہیں گے زکریا بھی کہیں گے یحییٰ بھی کہیں گے جتنے نبی دنیا میں آئے سارے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی اذهبوا الی غیری
اے لوگوں میدان محشر کے اس ہولناک منظر کو یاد کریں جہاں سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں امتیں آئیں گی, عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی, اذهبوا الی غیری, امتیں عرض کریں گی مولا آقا ہم جائیں تو کہاں جائیں, اے روح اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. سب کے سب یہی کہے اذهبوا الی غیری, جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, ہم جائیں تو کہاں جائیں, کس کے دربار میں جائیں, کون ہمیں جنت دلائے گا, رب کے غضب سے کون ہمیں بچائے گا, کون اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے گھبراؤ نہیں, اب تمہیں در در ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کی بارگاہ میں جاؤ جس کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا تھا, اب اس کی بارگاہ میں جاؤ جس کے انگلی کے اشارے سے چاند نے اپنا سینہ چیر دیا تھا, اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ. نگاہ پڑ جائے تو کافر کے ہاتھ میں بھی کنکر کلمہ پڑھنے لگے, اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ, اشارہ کر دے تو پیڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے, اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ جو اللہ کے محبوب ہیں. امتیں کہیں گے حضور وہ کہاں ہیں, کہا جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس مت جاؤ, اذهبوا الی محمد, جانا ہے تو اے لوگوں کہیں اور مت جاؤ, محمد عربی کی بارگاہ میں جاؤ. جنت چاہیے محمد عربی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, شفاعت چاہیے محمد عربی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو محمد عربی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. نبی فرماتے ہیں ساری امتیں میرے بارگاہ میں آئیں گی. اے لوگوں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ہر چوکھٹ پہ ہر در پہ ہم بھٹکے پھرتے ہیں, قیامت میں لوگ بھٹکے پھریں گے. اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں لکھتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائی کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائے کیوں. اب قیامت کا ہولناک منظر ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتیں حاضر ہوں گی. نبی یہ نہیں کہیں گے جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, بلکہ مصطفیٰ کی زبان اقدس سے یہ کلمات ادا ہوں گے. نبی دیکھتے ہی فرمائیں گے انا لہا یا امتی, آئے میرے امتیوں میں تو آج اسی لیے ہم موجود ہوں, جلدی آ جاؤ. نبی فرماتے ہیں جب امتیں آ جائیں گی نا تو تمہارا نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے گا, سر کو سجدے میں رکھ دے گا. اللہ پوچھے گا, اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب کیا مانگتے ہو, مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا, پوچھو پوچھو کہو جو کہو گے وہ کیا جائے گا. نبی فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا مولا تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھ محمد کو راضی کرے گا, تیرا وعدہ تھا تو مجھ محمد کو راضی کرے گا. قرآن ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے, 30واں پارہ ہے, سورہ دوحہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ فرماتا محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے نبی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیرا وعدہ تھا تو مجھ محمد کو راضی کرے گا. اے مولا آج تیرا محبوب اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرے امتیوں کی مغفرت نہ ہو جائے. علامہ حسن رضا خان لکھتے ہیں اور ایک بھوجپوری شاعر بھی لکھ دیتا ہے اور بڑے اچھے انداز میں لکھ دیتا ہے, امت کا لاج بچی ہے ہمارے نبی, امت کا لاج بچی ہے ہمارے نبی, امت کا لاج بچی ہے ہمارے نبی, روٹھے 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 رب کام نہیں ہے ہمارے نبی. اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھ رہے ہیں, علامہ حسن رضا خان لکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور میرے حضور میرے حضور کے لب پر انا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جو لیا ہوگا. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا پیغام لیجئے.
پہلا پیغام، میری عادت ہے میں ٹائم پاس نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بڑا پیارا پیغام ہے، بڑا اچھا پیغام ہے کہ کسی سے حسد نہ رکھ۔ کیا کیا مصطفیٰ نے؟ کسی سے، آپ لوگ بولیں کسی سے حسد نہ رکھو۔ کیوں؟ حسد، کپٹ، جلن، بغض و کینہ کسی سے نہ رکھو۔ کیوں؟ امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ لوگوں حسد کی آگ اپنے سینے میں نہ جلاؤ، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، حسد میں کوئی بات نہ کرو، کینہ رکھ کر کے کوئی بات نہ کرو، جلن رکھ کر کے کوئی بات نہ کرو، کسی سے جلن نہ رکھو، کسی سے حسد نہ رکھو، چاہے وہ اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو اس سے حسد نہ رکھو، چاہے اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو اس سے بغض نہ رکھو، چاہے اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو اس سے آپ بغض و کینہ نہ رکھو۔ کیوں؟ نبی فرماتے ہیں جس سینے میں کینہ ہوتا ہے نا، جس سینے میں حسد ہوتی ہے نا، جس سینے میں حسد کی آگ جلتی ہے، جس سینے میں جلن کی آگ جلتی ہے، نبی فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات، حسد کی آگ ایسی خطرناک ہے جو جس سینے میں حسد کی آگ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یار کچھ بھی نیک کام کرتا ہے، اگر حسد کی آگ اس کے سینے میں جل رہی ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں حسد کی آگ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد کی آگ لکڑی کو جس طرح جلا کر راکھ کر دیتی ہے نا، اسی طرح اگر حسد کسی کے اندر ہے تو نیکیوں کو جلا کر کے برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے سینے میں حسد نہ رکھنا، کسی کے خلاف کپٹ نہ رکھنا، بغض و عناد نہ رکھنا۔ یار ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس مذہب کا قانون کیا ہے، جس مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے۔ آئیے انشاءاللہ بھی میں اپنی تقریر میں بتاتے چلوں گا۔ یہ جو آپ جلسہ دیکھ رہے ہیں، الحبیب کانفرنس دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے مدرسہ ہے، مدرسے سے 11 بچے فارغ ہو رہے ہیں، کچھ عالمیت میں ہیں، کچھ قرأت میں ہیں، کچھ حفظ میں ہیں، اور یہاں کے اساتذہ نے محنت و مشقت کے ساتھ پڑھایا ہے۔ بچے حافظ قرآن بنے ہیں، بچے قاری قرآن بنے ہیں، بچے عالم دین بنے ہیں۔ عالمیت کی دستار ہوگی، قرأت کی دستار ہوگی، حفظ کی دستار ہوگی۔ اب سارے لوگ غور سے سنیں، ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے تو بچہ غریب ہو جائے گا، قاری بنائیں گے بچہ غریب ہو جائے گا، عالم بنائیں گے بچہ غریب ہو جائے گا۔ ہم اپنے بچے کو عالم نہیں بنائیں گے، اپنے بچے کو قاری نہیں بنائیں گے۔ آپ دیکھیں مولویوں کی حالت کیا ہے، ان کو تنخواہ کتنی مل رہی ہے؟ 6,000، 7,000، 8,000، بہت مل گئی تو 10,000 مل گئی ہے۔ اس میں بچہ حافظ بن کر کرے گا کیا؟ بچہ عالم بن کر کرے گا کیا؟ بچہ اگر قرأت پڑھتا ہے تو پڑھ کر کرے گا کیا؟ 6,000 میں کیا کرے گا؟ 7,000 میں کیا کرے گا؟ 8,000 میں کیا کرے گا؟ بہت مل جائیں گے 10,000، 15,000 کرے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن اے مسلمانوں، میری ماں بہنوں، یہ خیال اپنے دماغ سے نکال کر پھینک دیجئے کہ بچہ غریب ہو جاتا ہے۔ عالم بچہ غریب نہیں ہوتا، حافظ بچہ غریب نہیں ہوتا، قاری بچہ غریب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے مال کو نہ دیکھیں، اس کی کمائی کو نہ دیکھیں، وہ مہینے میں کتنا کما رہا ہے، مہینے میں کتنی تنخواہ پاتا ہے، اس کے طرف مت جائیں۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہو جس کے 4 بیٹے ہو، ایک انسان ہو جس کے 4